السلام علیکم۔ آج ہم جو سٹوری پڑھیں گے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی ایک اور نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، ان کی یہ خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارا علم، عزت، مال و دولت، شان و شوکت، ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام وہی کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کرنے کے لیے۔ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی تھیں یا ان کے بعد بھی کافی قومیں آئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی، عزت دی، دولت دی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے؟ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ کیا کرتے؟ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ بھئی اب تو ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے تھے۔ پھر لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے لوگوں کے اوپر، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا بالکل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب آج ہم اب ان کا جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کے واقعے کا جو ہے نا، ان کا واقعہ جو ہے اس کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ نمل میں۔ سورہ نمل کی جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا
جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ پھر میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا، قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا، یعنی سرداروں نے کہا، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سلیمان نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔
غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی کہ جو ملکہ سبا تھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی، وہ یہ سب کچھ نشانیاں دیکھ کر کے کہ اس کا جو ہے مطلب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور پھر بھی وہ اللہ کا ہی حکم مانتے تھے۔ انہوں نے تو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اب اس کہانی سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں نا تو ہمیشہ اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی۔ وہ کیا تھی دعا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس کا مطلب ہے میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکر مانگنے کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلو اوکے، سمجھ آ گئی آج کی کہانی؟ اوکے، اللہ حافظ۔